بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں آپ سب لوگ خیر و عافیت سے ہوں گے، اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ مجھ سمیت ہم سب کی دینی اور دنیاوی مشکلات کو آسان فرمائے، آمین۔ عبادت انسان کرے یا جن، عبادت اس وقت تک قبول نہیں ہوتی جب تک اس میں دو شرائط نہ پائی جائیں۔ نمبر 1، وہ عبادت صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کے لیے کی جائے، اسی کو ادا کرنے کے لیے کی جائے، اور وہ عبادت اس طریقے کے ساتھ کی جائے جو سلیقہ اور طریقہ اس پوری کائنات کی سب سے اعلیٰ اور معتبر شخصیت اللہ تعالیٰ کے پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ پاک نے سکھا دیا۔ اسی لیے قرآن مجید میں اللہ ذوالجلال فرماتے ہیں، جو شخص چاہتا ہے کہ وہ اپنی عبادت کے ذریعے اپنے رب کو راضی کر لے تو اسے اس عمل میں اور عبادت میں کسی کو شریک نہ ٹھہرائے، وہ خالص صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے عبادت کرے، اور اللہ تعالیٰ کو ہی راضی کرنے کے لیے عمل کرے، کوئی بات کہے، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ صرف اسی عمل کو قبول و مقبول فرماتے ہیں، جیسا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، صرف وہی عمل اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں قبول ہوتا ہے جو اسی کی رضا کو حاصل کرنے کے لیے کیا جائے۔ یہی وجہ ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تمام اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے، اور فرمایا کہ نیت جب انسان کی خالص ہو جائے وہ عمل قبول و مقبول بھی ہوتا ہے اور باعث عبادت بھی بن جاتا ہے۔ اسی لیے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب بھی کوئی عمل کرنے لگتے تو فرمایا کرتے، اے اللہ، اے مالک الملک، اس میرے عمل کو اپنی رضا کے لیے خالص فرما دے، اور اس عمل میں کسی کا کوئی حصہ نہ رکھنا، کسی کو شریک نہ ٹھہرانا۔ اللہ ذوالجلال ہماری نیتوں کو خالص فرمائے، آمین۔ اور دوسری شرط جس کے بغیر عبادت قبول نہیں ہوتی، جو سنت کے مطابق نہ ہو، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو پوری کائنات سے اعلیٰ درجہ، اعلیٰ مقام رکھتے ہیں ہر لحاظ سے، اور اعمال کے لحاظ سے پوری کائنات کے مقابلے میں اعلیٰ عرفہ ہیں، ان اعمال کے مطابق، ان اقوال کی روشنی میں جب تک انسان عبادت نہیں کرتا، اس کی عبادت کو قبول و منظور نہیں کیا جاتا۔ اس کائنات کے لیے نمونہ اور اعلیٰ جنہیں بنایا گیا ہے وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہماری نیتوں کو خالص فرمائے اور ہمیں سنت کے مطابق عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ تو یہ تھی میری آج کی ویڈیو، امید کرتا ہوں آپ کو پسند آئی ہوگی۔ آخر میں چلتے چلتے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ مجھ سمیت ہم سب کو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت پر چلنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے
اللہ تعالیٰ مجھ سمیت ہم سب کے کبیرہ اور صغیرہ گناہ معاف فرمائے اور ہم سب کو دنیا اور آخرت کی ہر نعمت سے نوازے۔ اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ مجھ سمیت ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے دیجیے گا اجازت۔ اللہ حافظ۔